اللہ کے دھیان کی مشق کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے یہاں جتنے اجتماعی اعمال ہیں وہ اجتماعی اعمال اللہ کے دھیان کی مشق کرنے کے لیے ہیں، لیکن بہت سے ایسے طریقے اور ایسے آلات وہ علمی مجلسوں کا جز بن گئے ہیں جن کی وجہ سے دلوں تک بات پہنچتی نہیں، بات دلوں تک پہنچتی نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بات سن لی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے سننے والوں کو قرآن میں سننے سے انکار کر دیا، قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ایسے لوگوں کو چوپاؤں سے تشبیہ دی ہے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون۔ اگر صرف کانوں سے سننا ہوتا تو پھر دل کا کیا دخل تھا؟ اصل تو بات کا دل سے سننا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور ذکر اور احکام اور غیب کی چیزوں کے سننے کے لیے قرآن میں سماع کا لفظ نہیں استعمال کیا، بلکہ استماع کا لفظ استعمال کیا۔ کیا؟ استماع سماع نہیں بلکہ استماع۔ سنتے تو کفار بھی تھے، لیکن صحابہ کے سننے کا اور منافقین کے سننے میں بڑا فرق تھا۔ وہ سننے کے بعد کہتے تھے ہاں بھی کیا بیان کیا گیا، حتی اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم۔ عجیب ہے، جن کے قلوب متوجہ نہیں ہوتے وہ پوچھتے ہیں دوسروں سے ہاں بھی کیا بیان ہوا تھا۔ اس لیے اللہ نے استماع کا لفظ استعمال کیا، اذا قرئ القرآن فاسمعوا نہیں بلکہ فاستمعوا۔ استماع کہتے ہیں سننے میں دل کے شریک ہونے کو۔ کان سے سماع ہو سکتا ہے، دل کے بغیر استماع نہیں ہو سکتا، کہ آدمی سب طرح سے منقطع ہو کر توجہ سے سنے، یہ استماع ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایسی بہت سی چیزیں اس وقت جتنے بھی دینی مجلسیں قرآن سے لے کر بیانات، تقاریر، وعظ و نصیحتیں، اسباب، دروس، ان تمام دین کے شعبوں میں رواج اتنا داخل ہو گیا کہ بعض ایسے آلات بھی ان میں موجود رہتے ہیں جن کی وجہ سے فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ پکی بات ہے، چاہے جتنے چاہے تم لوگ اپنی معلومات کا سے مقابلہ کر لو، یہ تو پکی بات ہے کہ ہم سب ایسی چیزوں کے استعمال میں مشغول ہیں جن کی وجہ سے فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا، اور فرشتوں کے نزول کے نہ ہونے کی وجہ سے سکینہ نہیں ہوتا۔ میں سوچتا ہوں میں نے جب موبائل لے کر بیٹھے ہیں، ان کے دل تک بات پہنچے گی کیسے؟ اگر تصاویر کی وجہ سے جبرائیل گھر میں نہ آئیں آپ کو وحی پہنچانے کے لیے، تو فرشتے ہمارے اعمال میں آ کر شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم جاؤ سفارت خانے میں، وہ تمہارے موبائل باہر رکھ دیں گے، اندر نہیں لے جا سکتے، لیکن ایک مسجد رہ گئی، حالانکہ دنیا کے بہت سے شعبے ایسے ہیں جہاں آپ اپنا موبائل نہیں لے جا سکتے، حالانکہ وہ محض دنیا کے شعبے ہیں، دین سے دور کا بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، دین سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ سفارت خانے میں جاؤ، بہت سے ایسے شعبے ہیں، دفاتر ہیں حکومت کے جہاں موبائل لے کر نہیں جا سکتے، ممنوع ہے۔ لیکن مسجد جو اللہ کے ذکر کی، اللہ کے غیر سے منقطع ہو کر علم اور ایمان کے حلقوں میں جڑ کر بیٹھنے کی جگہ تھی، وہاں اس کے لانے میں کوئی تعامل نہیں ہے۔ منع کرو گے تو مسئلہ پوچھ لیں گے، پھر آ کے تمہارے سے لڑیں گے، یہ کام ہے۔ مسئلہ پوچھو لڑو، مسئلہ پوچھو اور لڑو، یہ کام ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا کہ جو غفلت چھائی ہوئی ہے نا، اتنا کچھ سننے کے باوجود گناہوں سے نفرت نہیں، عبادات کی رغبت نہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کا دھیان پیدا ہونے کے لیے جو فرشتوں کی پروں میں رہ کر دلوں کی غفلتوں کا علاج کرنا تھا، وہ سارے طریقے ختم ہو گئے۔ اب ایک رسمی ایک معمول سا ہے، چل رہا ہے، لوگ چل رہے،
سن رہے لکھ رہے کچھ بھی نہیں. اس زمانے میں قرآن کی بھی کتابت نہیں ہوئی ایک جگہ، اکثر قرآن کی کتابت نہ ہوئی. اس زمانے میں مسجد میں ایمان علم کے حلقوں سے اللہ کا تعلق پیدا ہو جاتا تھا. اس زمانے میں اتنے اشاعت کے ذرائع ہیں، جتنے اشاعت کے ذرائع ہیں اتنی جہالت، جتنے اشاعت کے ذرائع اتنی غفلت. وجہ یہ ہے کہ سننے کی شرائط پوری نہیں ہوتی. اس لیے عرض کر رہا یہ ان تمام چیزوں سے، حالات سے ہٹ کر اللہ کے دھیان کے ساتھ بات سنا کرو. مولانا فرماتے تھے کہ معلومات کا کوئی تاثر نہیں، تاثر یقین کا ہے. تاثر معلومات کا کوئی تاثر نہیں. میں نے اس لیے عرض کیا کہ صرف ذکر کرنا ذکر نہیں، ذکر کا سننا بھی ذکر ہے. جس طرح ذکر کرنے والا اللہ کے غیر سے منقطع ہو کر ذکر کرے، اس طرح ذکر کا سننے والا بھی اللہ کے غیر سے منقطع ہو کر ذکر سنے. جتنی بھی مجلسیں ہوں، احکام سے، درس و تدریس میں، تعلیم اور تبلیغ میں، ان سب میں سننے والے کے لیے بھی اتنا ہی اللہ کا دھیان مطلوب ہے جتنا کہنے اور ذکر کرنے والے کے لیے دھیان مطلوب ہے. اس سے رفتہ رفتہ دل کی غفلت دور ہوگی. دیکھو صحابہ کرام اجتماعی عمل میں اللہ کی طرف کیسے متوجہ ہوتے تھے. فرماتے ابن عباس رضی اللہ عنہ، ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست کون ہیں؟ فرمایا اللہ کے اولیاء وہ ہیں کہ جب وہ نظر آئیں تو ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اور یہی ذکر کی حقیقت ہے. حنظلہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی لکھنے والوں میں سے ایک ہیں کہ ہم عرض کیا کہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ ہمیں جنت دوزخ یاد دلاتے ہیں تو ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے جیسا کہ ہم جنت دوزخ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن جب ہم اپنے گھر والوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور اپنے گھر والوں میں اور بچوں میں جا کر وہاں کھیلتے ہیں، ہنستے ہیں اور ان کے ساتھ دل لگی کرتے ہیں، پھر وہ کیفیت یاد آتی ہے جس کیفیت میں آپ کے پاس تھے. آپ نے اے حنظلہ اگر تم اپنے گھر والوں کے پاس اس کیفیت سے رہو جیسے تم میرے پاس ہوتے ہو تو تم سے فرشتے تمہارے بستروں پر آ کر اور تمہارے راستوں میں تم سے آ کے مسافے کریں. اے حنظلہ وقت کی بات ہے، وقت کی بات ہے. صحابہ کرام مسلسل اس کیفیت کے باقی نہ رہنے کو نفاق سمجھتے تھے. مسلسل عجیب بات ہے. صحابہ کرام اس کیفیت کے مسلسل باقی نہ رہنے کو نفاق سمجھتے تھے، اور ہم ایک دفعہ بھی اس کیفیت کے پیدا ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں. ایک لمحے کے لیے بھی یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو ایمان والے. اور وہاں حال یہ ہے کہ اگر ایک منٹ کے لیے بھی کیفیت نہ ہو تو اپنے بارے میں نفاق کا اندیش. نافق حنظلہ، نافق ابو بکر دونوں پہنچے آپ کے پاس کہ حنظلہ منافق ہو گیا. کیوں کہ یہ کیفیت باقی نہیں رہتی گھر جا کے کہ ہاں ابو بکر منافق ہو گیا کہ چلو جا کے شکایت کرتے ہیں. جہاں تھوڑی دیر کے لیے کیفیت نہ ہو وہاں تو نفاق کا اندیش ہے، اور جہاں تھوڑی دیر کے لیے کیفیت پیدا نہ ہو وہاں ایمان کا دعویٰ. سوچنے کی بات. فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ جہاں آپ کے پاس ہوتے ہیں ہمارے قلوب نرم پڑ جاتے ہیں اور ہم دنیا سے بے رغبت ہو جاتے ہیں اور آخرت کی رغبت، آخرت کا فکر پیدا ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر تم جس کیفیت پر میرے پاس ہوتے ہو یہاں سے نکل کر تم اس کیفیت پر رہو تو تم سے فرشتے تم سے ملاقاتیں کریں، تم سے تمہاری زیارت کریں اور تم سے مزاحمہ کریں راستوں میں. اور فرمایا کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے، اگر تم گناہ نہیں کرو گے پھر اللہ سے استغفار نہیں کرو گے تو اللہ تعالی ایسی قوم لائیں گے جو گناہ کریں یہاں تک کہ ان کے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں
آسمان کے بادلوں کو پہنچ جائیں، پھر وہ سب اللہ سے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کو ان کے گناہوں کی کثرت کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ گناہ کتنے ہیں دیکھو، ہر عمل کو کتنا اللہ کے دھیان کے ساتھ اور اللہ کی ذات کی استحضار کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر کی بیٹی سے شادی کا پیام دیا، عبداللہ عمر کی بیٹی سے شادی کا پیام دیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ سب سے زیادہ متبع سنت ہے، اتباع سنت میں سب سے زیادہ اہتمام عبداللہ ابن عمر ملتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم طواف کر رہے تھے، دونوں ساتھ طواف میں تھے، مجھے خیال آیا پتہ نہیں اب طواف میں آگے پیچھے ہو جائیں گے، پھر حج ہو رہا، یہ مدینے چلے جائیں گے، ہم کہاں چلے جائیں گے، پھر کہیں ملاقات ہو یا نہ ہو، موقع اچھا ہے ابھی بات کر لیں۔ فرماتے ہیں کہ طواف کرتے کرتے میں نے ان سے طواف میں ان کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کا پیام دے دیا۔ وہ طواف میں خاموش رہے، کچھ نہیں بولے، مجھے کوئی جواب نہیں دیا، ہاں ہوں کچھ نہیں کی۔ میں نے اپنے جی میں کہا اگر انہیں میرا یہ رشتہ منظور ہوتا، میرا رشتہ منظور ہوتا تو جواب دیتے۔ خدا کی قسم آج کے بعد کبھی ان سے اس رشتے کا ذکر نہیں کروں گا، اور آج کے بعد اس موضوع میں ان سے کوئی بات کبھی نہیں کروں گا، قسم کھا دی۔ کہتے ہیں مقدر ایسا ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے مدینے پہنچ گئے، پھر میں پہنچا مدینہ منورہ، میں مسجد نبوی میں داخل ہوا، میں ان کو سلام کیا اور ان کے آداب کا جو حق تھا وہ ادا کیا۔ میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور پوچھا عبداللہ بن عمر نے کہ کب آئے ہو؟ میں نے کہا بس ابھی پہنچ رہا ہوں، سیدھا ابھی آ رہا ہوں مکہ مکرمہ سے۔ عبداللہ بن عمر نے خود کہا کہ عبداللہ، انہوں نے تو عروہ بن زبیر نے تو قسم کھا لی تھی کہ ان سے میں شادی کا پیام کبھی نہیں دوں گا۔ عبداللہ بن عمر نے خود ہی کہا کہ تم نے مجھ سے میری بیٹی سے شادی کا پیام دیا تھا ذکر سودا بنت عبداللہ سے، جب ہم طواف کر رہے تھے مکے میں، تم نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ ہاں ذکر کیا تھا۔ فرمایا عبداللہ بن عمر نے کہ اس وقت میں اس لیے نہیں بولا کہ ہم طواف کر رہے تھے اور ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان تصور کیے ہوئے تھے۔ ہم جا کے دیکھو طواف سوائے جیسا کہ کسی تاج محل میں گھومنے آئے ہوں، ساری عبادتیں برباد کر دی ان آلات اور ذرائع نے۔ حالانکہ بیٹی سے شادی کا پیام آیا ہے، لوگ تمنائیں کرتے ہیں، اور تو جو ہے پیغام دینے والے عروہ بن زبیر، ایسا اچھا رشتہ، بیٹی کا پیغام آ رہا ہے شادی کا، کوئی توجہ نہیں دی، یہ بھی نہیں کہا بعد میں ملیں گے، یہ بھی نہیں کہا، کچھ نہیں۔ فرمایا کہ جب تم نے بیٹی کا پیام دیا، بیٹی سے شادی کا پیام دیا، ہم طواف میں تھے اور ہم اللہ رب العزت کو اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان تصور کر رہے تھے، اور تم مجھ سے طواف کے علاوہ کہیں اور بھی مل سکتے تھے اس کام کے لیے، تم نے طواف نہیں کیوں ذکر کیا اس کا؟ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے کہا اجی وہ تو ہے، جو چیز ہونی تھی ہو گئی، غلطی ہونی تھی وہ تو ہو گئی، اب بتائیے آپ کا کیا ارادہ ہے آج، آپ کیا خیال ہے آپ کا، اب بتائیے آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے تو آج بھی ایسی حرص ہے آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کی جیسے اس دن تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا، سالم عبداللہ کو، اور میری شادی کر دی اپنی بیٹی سے۔